بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہتی تھی جو کہ بدکار اور زناکار تھی۔ اس عورت کی بدکاری کے چرچے ہر طرف تھے اور بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے ترستے تھے، لیکن وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ عورت اتنی امیر ہو گئی کہ اس نے شہر میں ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا، جہاں وہ ہر روز ایک بڑے سے تخت پر بیٹھ جایا کرتی۔ روزانہ بہت سے لوگ تھیلیوں میں پیسے بھر کر اس سے بدکاری کرنے کے لیے آتے اور قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے، لیکن وہ صرف کسی ایک کو ہی منتخب کرتی۔ ایک مرتبہ کسی دوسری بستی کا ایک نیک نوجوان اس عورت کی گلی میں سے گزرا تو اس کی نظر اس فاحشہ پر پڑی۔ یہ نیک بندہ اس عورت پر فدا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی جب عبادت کرتا تو اس کا دھیان اس عورت کی طرف چلا جاتا۔ آخر اس نوجوان نے اس عورت سے بدکاری کرنے کے لیے بہت سی رقم اکٹھی کر لی اور وہ آدمی بھی اس عورت کے ساتھ رات گزارنے والوں کی قطار میں جا لگا۔ اتفاق سے اس فاحشہ عورت نے اس نوجوان لڑکے کو ہی چن لیا۔ اس کے بعد باقی تمام لوگ گھروں کو چل دیے اور محل کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ لڑکے نے اس عورت کو مطلوبہ رقم دی اور دونوں ایک ہی بستر پر بیٹھ گئے۔ نیک لڑکا اور عورت آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دی اور آج میں اس بدکار عورت کے پاس بیٹھا ہوں، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ بات سوچ کر لڑکے کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ عورت نے پوچھا، تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اس عورت نے کہا، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس عبادت گزار نوجوان نے کہا، نہیں، میں بدکاری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، آج تک میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے مجھے پیسے دینے کے بعد بدکاری سے انکار کیا ہو۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عورت کو اپنا پتہ بتایا اور اپنے بارے میں معلومات دیں اور کہا، میں نے آج تک کسی سے بدکاری نہیں کی اور نہ ہی آج کروں گا، میں بس تمہارے حسن کو دیکھ کر بہک گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ نیک آدمی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ وہ آدمی جب چلا گیا تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ در حقیقت اللہ کا نیک بندہ ہے جو میرے ساتھ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو ایک بہت ہی بدکار عورت ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، اب میری بخشش کیسے ہوگی؟ یہ سوچتے ہوئے اس عورت کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس عورت نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میں ایک بدکار عورت ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ عورت اپنے محل سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ وہ عورت چونکہ اپنی بدکاری کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اس لیے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اس عورت نے کسی مرد کے ذریعے اپنا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جیسی بدکار عورت سے میں ہرگز ملنا نہیں چاہتا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بدکار عورت بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں اتنی گناہگار ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کو ناراض کر دیا ہے، اب تو میری توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ جب وہ عورت مایوس ہو کر گھر واپس آ رہی تھی تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی جو اس نے سنی ہوئی تھی کہ جب خدا ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وہ عورت گھر آئی اور اس نے وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور خوب روئی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔
جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ لوگ پھر مجھ سے بدکاری کے لیے میرے گھر آئیں گے، چنانچہ اس نے وہ گھر چھوڑ دیا اور چہرہ چھپا کر نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اس نیک اور پرہیزگار نوجوان کے گھر چلی جاتی ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے صدقے مجھے معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیک آدمی میرے ساتھ شادی کر لے۔ وہ عورت اس کی بستی میں داخل ہوئی اور لوگوں سے پوچھ کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں کو کہا کہ فلاں شخص کو ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے، جب کمرے سے نکلے گا تب تم اس سے مل سکتی ہو۔ عورت انتظار میں کمرے کے باہر بیٹھ گئی۔ جب وہ نیک بندہ عبادت سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس کی نظر اس بدکار عورت پر پڑی، تو اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس بدکار عورت کے پاس جا بیٹھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ پھر غلط ارادے سے آئی ہے۔ اس نیک آدمی پر پھر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ خوف الہی سے زمین پہ گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس نیک آدمی کی وفات پر گھر والوں کو بہت دکھ ہوا اور وہ عورت بھی دکھی تھی۔ اس عورت نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنا دیا اور بتایا کہ میں اب یہاں نیک نیت سے آئی تھی۔ سارا واقعہ سن کر گھر والوں نے کہا، وہ تو اب زندہ نہیں رہا، لیکن اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس سے تمہاری شادی کی بات کرتے ہیں۔ جب اس نیک آدمی کے بھائی سے بات کی گئی تو اس کا بھائی بھی چونکہ نیک اور پرہیزگار تھا، اس لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس عورت نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹوں سے نوازا۔ وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں گزرے ہیں۔ اللہ اکبر! خدا کتنا رحیم ہے کہ اگر ایک بدکار عورت بھی اس سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو وہ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔